والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال إمام نوربخش عليه الرحمة نور الله مرقده قال الله مقامه أن الله أمرني أن أرفع الاختلاف من بين هذه الأمة أولا في الفروع. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور احدیت میں حمد و ثنا محمد و آل محمد کے حضور میں درود و سلام کے تحائف توقعتاً نظرتاً عقیدتاً پیش کرتا ہوں. حاضرین، پچھلے کلاس میں ہم نے امت محمدیہ میں اختلاف کیوں ہے، اختلاف کی ریزن کیا ہے، اس پر ہم نے بحث کیا تھا، مختصراً بحث کیا تھا. لیکن آج کے اس کلاس میں، آج کے اس محفل میں نے اپنے موضوع سبحان کو یعنی کہ امت محمدی میں فروعی اختلاف کا حل کیا ہے. فروع آپ جانتے ہو نا، فروع میں نے کیا بتایا اس دن، فروع یعنی دین کا دو حصہ ہے. ایک حصے پر اعتقاد رکھنا واجب ہے، ماننا واجب ہے، عملاً کوئی چیز کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ اعتقادی مسئلہ ہے. لیکن آج فروعی مسئلے پر میں بحث کروں گا. امت اسلامیہ کی فروعی مسئلے کا حل کیا ہے. انشاءاللہ الرحمن اس پر میں مفصل انداز میں بحث کرنے کی کوشش کروں کہ امت محمدی کی فروعی اخلاق کیا ہے. فروع یعنی کہ جس کو عملاً کرنا پڑتا ہے، دین کا وہ حصہ جو عملاً کرنا پڑتا ہے. 4 رکعت نماز ہے، ماننا بھی پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کرنا بھی پڑتا ہے، اس کو فروع کہتے ہیں. امت محمدی میں فروعی اخلاق کا حل کیا ہے. آپ امت محمدی میں فروعی اختلاف کا حل اگر چاہتے ہیں تو آپ فقہ کی طرف رجوع کریں. آپ نوربخشی مسلک کی فقہ امام نوربخش شاہ سید محمد نوربخش نور اللہ مرقدہ علی اللہ مقامہ کی فقہ کی طرف رجوع کریں. آپ علیہ الرحمہ نے امت مسلمہ کی فروعی اختلاف کو کما حقہ، فروعی اختلاف کو آپ نے حل کیا. آپ خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ امرنی ان ارفع الاختلاف من بین هذه الامہ، میں امت کے درمیان اختلاف کو دور کرنے کے لیے مامور کیا گیا ہوں. مجھے ان ارفع الاختلاف من بین هذه الامہ اولا فی الفروع، پہلے چیز کیا ہے، فروعی اختلاف کو دور کرنا ہے. فروعی اختلاف کو دور کرنا ہے. حضرت شاہ سید محمد نوربخش نور اللہ مرقدہ صرف نوربخشوں کا نہیں ہے، حضرت سید محمد نوربخش نور اللہ مرقدہ علی اللہ مقامہ صرف امامیوں کا، صوفیوں کا نہیں ہے، بلکہ آپ امت محمدی کو اتفاق کرنے کے لیے، امت محمدی کی فروعی اختلاف کو دور کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے آپ تشریف لائے. لہذا آپ کی زندگی کی مبارکہ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ خود سوچیں نا، شاہ سید ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت الحاج معروف کرخی سے لے کر تا موجودہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید محمد شاہ نورانی تک ان کو کیوں کام کرنے نہیں دے رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے مذہب کی تبلیغ کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ یعنی کہ کروانے کے لیے آپ اگر نکل بھی جائیں پیر طریقت رہبر شریعت تو رکاوٹ سامنے کھڑا کر دیتا. وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ ہم سے خوف ہیں کہیں نوربخشی مسلک ترقی نہ کریں. اگر نوربخشی مذہب پاکستان میں اگر یہ پھیل جائیں تو واللہ امت محمدیہ ایک پلیٹ فارم پر آنے کی بھرپور چانس ہے، 100% یقینی کے ساتھ. اگر ہماری فقہ الاحوت کا آپ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فقہ الاحوت نے کس طرح فروعی معاملات کو شاہ سید علیہ الرحمہ نور اللہ مرقدہ علی اللہ مقامہ حل کیا ہے. لہذا یہ لوگ ہم سے خوف ہیں
کہ شاہ سید کہیں شاہ سید کے فرقہ دنیا میں اگر پھیل جائے، رائج ہو جائے، شاہ سید کی تعلیمات، شاہ سید کی علم اگر دنیا کے لوگوں کو پتہ چلے، مسلمانوں کو پتہ چلے، ہر مکاتب فکر کو پتہ چلے، تو کہیں یہ نہ ہو جائے کہ امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائے۔ اس لیے ہر دور میں ہمارے پیر طریقت، ہمارے مرشدان حقیقت کی مخالفت میں کسی نہ کسی کو کھڑا کر دیتا ہے۔ حضرت سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ علی اللہ مقامہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید کو حفظ کیا۔ قرآن مجید کو حفظ کرنے کے بعد شریعت کا علوم آپ نے شیخ احمد فاتح ہلی سے حاصل کیا۔ شیخ احمد فاتح ہلی کون تھا؟ اہل تشیع تھا، لیکن اہل تشیع وہ اہل تشیع ہونے سے کیا شاہ سید بھی اہل تشیع ہو گئے؟ نہ عزیزاں، شاہ سید تعلیم حاصل کرنا الگ بات ہے، اہل تشیع ہو جانا الگ بات ہے، بلکہ شاہ سید شیخ احمد فاتح ہلی سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ اپنے آپ کی نور بخشوں کی ایک وجود کو شاہ سید نے متعارف کرایا۔ ایک فرقے کو، نور بخشیہ ایک فرقہ نہیں ہے، نور بخشیہ اسلام کے اول دستوں میں سے ایک دستہ ہے، اول دستہ ہے نور بخشیہ۔ لہذا آج ہمارے شاہ سید علیہ الرحمہ کی فرقے کو اگر پھیلانے نہیں دیتے، ہمارے تعلیمات کو پھیلانے نہیں دیتے، کسی نہ کسی طرح رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں ہمیں اگر الجھائے رکھتے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ سوچا کبھی آپ لوگوں نے؟ نوجوانوں سوچا کبھی آپ لوگوں نے؟ نہیں سوچا آپ لوگوں نے؟ یہی وجہ ہے کہ دنیا ہم سے ڈرتے ہیں، ہم سے خوف کھاتے ہیں، کہیں یہ مسلک، یہ مکاتب فکر اگر اس کی متعارف کرنے والا ہو جائے، اگر اس کی تبلیغ کرنے والا ہو جائے، تو خدا کی قسم تمام مکاتب فکر ہم سے انسپائر ہو جائے، ہم سے متاثر ہو جائے، تو ہمارے مذہب قبول کرے اور ہمارے مذہب کے اندر آ جائے۔ اسے آپ شاہ سید علیہ الرحمہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، شیخ احمد فاتح ہلی کے پاس آپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ خواجہ اسحاق خطلانی، ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت الحاج امیر کبیر سید علی حمدانی کے شاگرد خاص خواجہ اسحاق خطلانی کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کیا۔ بیعت کے بعد کرنے کے بعد خواجہ اسحاق خطلانی نے شاہ سید علیہ الرحمہ کی ہاتھ پر بیعت کیا۔ یعنی تاریخ میں ایسے کسی جگہ پر دیکھنے کو نہیں ملتا کہ مرشد خود مرید کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ شاہ سید کے اندر وہ کمالات تھے، وہ عرفانی چیزیں تھے، مقامات تھے، جس کی وجہ سے خواجہ اسحاق خطلانی نے شاہ سید علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کرنے کے بعد شاہ سید علیہ الرحمہ نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مقامہ، آپ علیہ الرحمہ نے انقلابی دور شروع کیا، انقلابی دور شروع کیا۔ آپ علیہ الرحمہ اور حضرت خواجہ اسحاق خطلانی دونوں نے کوہ تیری نامی علاقے میں اس وقت کے ظالم حکمران مرزا شاہ رخ تیموری کے ساتھ، تیموری کے اگینسٹ میں مخالفت کی اور اسلامی حکومت کو رائج کرنے کی کوشش کی۔ آپ دونوں نے کوشش کی، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی، میں زیادہ لمبا کرنا نہیں چاہتا ہوں، بدقسمتی یہ ہوئی کہ مرزا شاہ رخ کے جاسوس تھے، مرزا شاہ رخ کے جاسوسوں کو پتہ چلا کہ شاہ سید علیہ الرحمہ اور خواجہ اسحاق خطلانی مل کر اسلام کی ایک حکومت تشکیل دینا چاہتا ہے، جس میں عزاداری حسین بھی برپا ہوگا، جس میں اعتکاف بھی کرے گا، جس میں مجاہدہ بھی ہوگا، جس میں تزکیہ نفس بھی ہوگا، جس میں اسلام کی وہ تمام تر چیزیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے باریاں جانشین نے جن چیزوں کو چھوڑا تھا، جن تعلیمات کو چھوڑا تھا، اس کی احیاء کے لیے شاہ سید اور علیہ الرحمہ اور خواجہ اسحاق خطلانی نے ایک انقلابی تحریک شروع کیا تو مقام کوہ تیری میں حضرت خواجہ اسحاق خطلانی اور آپ کے چند مریدوں کو میر تیموری نے، مرزا شاہ رخ نے گرفتار کر دیا۔ گرفتار کرنے کے بعد خواجہ اسحاق خطلانی اور آپ کے شاگردوں کو شہید کرا۔ دیکھو عزیزان نور بخشی برادری، آپ سے میرا ریکویسٹ ہے کہ ایسے ہی دین کو ہمارے ہاتھ میں نہیں دیا بزرگوں نے، شہید ہو کر ہمارے ہاتھ تک پہنچا ہے یہ نور بخشی مذہب۔ آج ہم آپس میں تفرقہ نہ کریں، چھنمو بھی ہندی مذہب کو۔ اس کے بعد حضرت شاہ سید محمد نور بخش کو تاجکستان سے افغانستان بھیجا گیا۔ افغانستان میں آپ کو قید و بند کی مشکلات آپ نے جھیلی، اس کے بعد آپ کو افغانستان سے چھوڑا،
افغانستان سے چھوڑنے کے بعد آپ ہیرات گئے، ہیرات کے مقام پر بھی آپ کو رہنے نہیں دیا، آپ شیراز گئے، شیراز سے بھی آپ بہبہان گئے، بہبہان سے آپ کردستان گئے، اور کردستان میں آپ علیہ الرحمٰن نے ایسی تحریک چلائی نور بخشوں کی، ایسی تاریخی سنہری الفاظ میں آج بھی لکھا گیا کہ کتابوں میں لکھنے کو آتا ہے کہ نور بخشی، امام نور بخش کی سکہ چلتا ہے، سکہ ہماری کتابوں کی لائبریری تھی، لوگ ہمارے مذہب سے انسپائر ہو رہا تھا، متاثر ہو رہا تھا، کیونکہ یہ لوگ عزاداری بھی برپا کرتا ہے، یہ لوگ اعتکاف بھی کرتا ہے، یہ لوگ مجاہدہ بھی کرتا ہے، یہ لوگ تزکیہ نفس بھی کرتا ہے، یہ لوگ ہر طرح سے جو اہل بیت کی تعلیمات ہے یہ لوگ کما حق ان تعلیمات پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا حکمران نے رہنے نہیں دیا شاہ سعید علیہ الرحمہ کو رہنے نہیں دیا، کردستان سے بھی آپ کو قید کر دیا، قید کرنے کے لیے لے کر گئے۔ لہذا عزیزان ہمارے لیے مقام فکر ہے، صوفی اور مولوی میں فرق پتہ ہے آپ کو؟ صوفی اور مولوی میں فرق کیا ہے؟ مثلا ہم اپنے آپ کو صوفیہ کہلاتے ہیں، صوفیہ وہ اس دور کے مولویوں میں کیا فرق ہے؟ اس دور کے مولانا اپنے پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بال بچوں کو پالنے کے لیے، اپنی مفادات کو ترجیح دے کر، اسلام کے نام کو یوز کر کے، نور بخشیہ کے نام کو یوز کر کے پیسہ کماتے ہیں، اپنے بیٹوں کو سیاست میں لاتے ہیں، پیسہ کما کر حج پر جاتے ہیں، گاڑی لاتا ہے، گاڑی میتا کو مجھے نہیں آتا گاڑی کا کیا کیا نہیں آتا، عجیب عجیب ٹائپ کی گاڑیاں لاتے ہیں۔ صوفی اور مولوی میں فرق رہی ہے کہ صوفی حکومت کی ظالم حکومت سے صوفی صلح نہیں کرتا، صوفی تحریک چلاتا ہے۔ اگر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو یا اہل بیت کی شان میں گستاخی کی جا رہا ہو، ختم نبوت پر کوئی آنچ جائے تو تحریک چلاتے ہیں صوفی۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ صوفی طرح کی دنیا ہے، صوفیوں کو کچھ نہیں چاہیے، نہ، صوفی دنیا کے بیچ میں آ کر، دنیا کے سمندر میں آ کر، دنیا کے دلدل میں آ کر صوفی مقابلہ کرتا ہے، اگینسٹ میں ان سب چیزوں کے ظالم کے اگینسٹ میں صوفی مقابلہ کرتا ہے، صوفی ہر چیز میں مقابلہ کرتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ صوفی آج کل ہم صوفی نہیں ہے، میں برملا کہتا ہوں، صوفیہ ایسے ہی ہمیں کہتا ہے۔ کون سے تحریک ہم چلا رہے ہیں؟ آپ خود بتاؤ کون سے تحریک چلا رہے ہیں؟ گانشئی میں ہی حقوق ہمیں نہیں مل رہا ہے، کون سے تحریک چل رہے ہیں ہم؟ صوفی اسے کہتے ہیں جو باشعور ہو، صوفی اسے کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ترک دنیا کرنے والا صوفی ہے، نہ عزیزان، صوفی ظالم حکمران کے اگینسٹ میں ہوتا ہے، صوفی ہر مسلمان کے حقوق حاصل کرتا ہے، صوفی محبت باندھتے ہیں، صوفی شفقت باندھتے ہیں، صوفی دین اسلام کے ہر وہ کام کرتے ہیں جو اسلام تو چھوڑو غیر مسلم بھی اسلام کی طرف آئے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ صوفیہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، صحیح ہے نا؟ صوفیہ کہتے ہیں ہم اپنے اندر ایک دوسرے کو دشمن، ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کے مسجد میں جاتے ہیں تو ایسا دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک خلائی مخلوق آیا ہو، دوسرے پلانٹ سے ایک مخلوق آیا ہو، ایسے دیکھتے ہیں ہم۔ کیا ہم صوفیہ کہنے کا ہمیں لائق ہے؟ ہم نے کون سے محبت کو دنیا میں پھیلا ہے؟ کون سے محبت کو دنیا میں پھیلا ہے؟ نور بخشی ایک دوسرے کو کافر آج بھی، بھئی ماضی کی باتوں کو چھوڑو، اگر ماضی کے باتوں میں آپ ماضی کے باتوں کو چھیڑے رہیں گے تو واللہ کامیاب نہیں ہوں گے، مستقبل میں واللہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر آپ ماضی کے مسائل کو نیٹ پر چھیڑیں گے تو خدا کی قسم اغیار کامیاب، دشمن کامیاب، ہمارے خلاف جتنے بھی دشمن ہیں وہ سب کامیاب، خدا کی قسم کامیاب۔ وہ لوگ چاہتے ہی یہی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے نوافلات میں، چھوٹے چھوٹے مسنونات میں، چھوٹے چھوٹے چیزوں میں الجھتے رہیں، چاہتے ہی یہی ہے یہ لوگ۔ ہم نہ اہل تشیعوں سے ایک جیسا ہے، نہ ہم وہابی سے ایک جیسا ہے، نہ ہم اہل حدیث سے ایک جیسا ہے، ہم نہ اہل سنت سے ایک جیسا ہے۔ ہم اسلام کے اول دستہ ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آج ہمارے نوجوانوں سے پوچھتا ہے تو کم فہمی میں، کم علمی میں کہہ دیتا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ ہم اہل تشیعوں جیسا ہے، کوئی کہتے ہیں ہم اہل سنت جیسے، نہیں ہے۔ ہم ماتم آئے تو ہمارے ہر خانقاہ سے یا حسین یا عباس کی سینہ زنی کی آوازیں آتی ہیں۔ ہم جب رمضان میں اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں تو خانقاہوں سے اللہ اللہ لطیف، اللہ اللہ لطیف کی صدا آتی ہے۔
ہم ایک جیسے ہے ہی نہیں ہے، ہم اول الگ دستہ ہے، بلکہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے تعلیمات کو پڑھنے کی کوشش کرو، صرف اسٹڈی کرنے کی کوشش کرو نوجوانوں، تاکہ معلومات ہمارے اندر اچیو ہو جائے، ہم حاصل کریں نوربخش مذہب کے حوالے سے۔ لہذا شاہ سعید علیہ الرحمہ نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مقامہ سے لے کر ہمارے تمام بزرگان دین کو اگر کام کرنے نہیں دیا ہے، ہمارے فقہ آج بھی ہمارے فقہ دنیا میں رائج نہیں ہو سکا ہے، نہیں پھیل رہا ہے، ہماری دعوت دنیا میں نہیں پھیل رہا ہے، ہمارے معدد القربہ دنیا میں نہیں پھیل رہا ہے، روضۃ الفردوس دنیا میں نہیں پھیل رہا ہے، زخرۃ الملوک دنیا میں نہیں پھیل رہا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ اغیار یہی چاہتا ہے، اغیار یہی چاہتا ہے کہ صوفیہ امامیوں سے لڑے، امامیہ صوفیہ سے لڑے، نوربخش آپس میں ناچاکی ہو اور از الہدف مقصد سے یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں، یہی چاہتا ہے۔ اگر آپ شاہ سعید کا مقلد ہو، شاہ سعید کو ماننے والے ہیں، تو اٹھ جاؤ نوجوان، اٹھ جاؤ، شعور و بیداری اپنے اندر لاؤ، آؤ مل کر تحریکیں چلائے، آؤ مل کر شاہ سعید کے علم کو پھیلائے، آؤ مل کر شاہ سعید کی تعلیمات کو پھیلائے، فقہ کو پھیلائے، اصول اعتقادیہ کو پھیلائے، خود پڑھے آگے تک پہنچائے۔ آؤ، کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آپس میں نااتفاقی پھیلاتے ہو؟ کیوں آپس میں جھگڑا کرتے ہو؟ کیوں نیٹ پر ایک دوسرے کے خلاف پوسٹ ڈالتے ہو؟ کیوں اغیار کے لیے کام آسان کیوں کروا رہے ہو؟ خدا را ہم اسلام کے اول دستوں میں سے ہے، لہذا شاہ سعید کی علم کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرو، فقہ کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرو، تاکہ لوگ انسپائر ہو جائے شاہ سعید سے، امیر کبیر سے، اور ہمارے مسلک قبول کرے، ہمارے مسلک دنیا میں پھیلے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اہل تشیع اہل سنت غلط ہے، نہ، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن جو اختلاف ہے اس کو حل کیا ہے شاہ سعید علیہ الرحمہ نے۔ تو میرا یہی دعا ہے، پروردگار ہمارے نوجوانوں کو، پروردگار نوجوانوں کو، خدا را پروردگار تیرے بارگاہ میں دعا ہے، نوجوانوں کو اتنی سی سینس دے پروردگار کہ اپنی تعلیمات کو حاصل کرے اور تعلیمات کو آگے پھیلائے۔ وآخر دعوانا